الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے اور امت کو جہالت سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اپنی آمد کا حق ادا کر کے اس دنیا فانی سے جدا ہو گئے۔ آپ وفات مبارک پا کر اپنے روضہ مبارک میں، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہاں موجود ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آمد کا مقصد لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، ان کے آباء و اجداد کے طریقوں کو ترک کر کے ایک اللہ رب العزت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی طرف سے تمہیں پیغام آئے، پہنچے، وحی آئے، اسے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو پیارے نبی نے پھر کمر بستہ ہو کر، آپ سب سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری ادا کرنے والے تھے۔ ذمہ داری میں کوتاہی اور غفلت ذرہ برابر بھی نہیں برتتے تھے۔ ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہمارے اوپر بھی مختلف ذمہ داریاں ہیں، ہم ذمہ داریوں سے غافل رہتی ہیں، تساہل اور سستی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کا، جو اللہ نے نبوت والی، ختم نبوت والی ذمہ داری عطا کی، اس کا حق ادا کیا ہے، اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آپ نے کیسر روم، جس کا اصل نام ہرقل تھا، اس کو جو خط لکھا، اس کو انشاءاللہ آج ہم اس بات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 4-5 سوالات اور ان کے جوابات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے، اور اس وقت دیے تھے جب وہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، اور وہ مسلمان تب ہوئے تھے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں بڑے خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، اور ایک دو جگہ پر جا کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے زبان سے میں کچھ اور ادا کرنا چاہتا تھا، میرے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں پیارے نبی کے بارے میں ڈنڈی ماروں۔ تھوڑا بہت
ایک آدھ جگہ جا کر ویک پوائنٹ ملتا ہے جس کی شارحین نے وضاحت فرمائی ہے، یعنی انہوں نے اس وقت جب وہ صاحب اسلام نہیں تھے، اسلام کے دائرے اور سرکل میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس کی بھی آگے جا کر بات ہوگی، تو تب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوالات ہوئے، پھر اس کے جوابات انہوں نے دیے، پھر ہرقل نے اس پر تجزیہ پیش کیا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کا نسب نامہ کیسا ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کا خاندان میں، آپ کی برادری میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں کیا۔ تیسرا یہ تھا کہ آپ نے نبوت سے قبل بھی کبھی جھوٹ بولا ہے، آپ صادق اور امین تھے نا؟ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ سچ ہی بولتے ہیں، جس سچ کو ہم نے ترک کیا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ انسان کو اطمینان میں رکھتا ہے اور جھوٹ انسان کو تردد میں، شک میں اور بے چینی میں رکھتا ہے۔ سچا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جھوٹا ہلاک ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خاندان یا برادری میں کسی کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے، یہ سوال ہوا۔ پانچویں نمبر پر اس کا کلمہ پڑھنے والے کمزور لوگ ہیں زیادہ تر، یا اشرافیہ اور امراء ہیں، امیر طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے۔ یہ وہ 5 سوالات تھے۔ اب چھٹا سوال آگے کیا ہے؟ حل یزیدون ام ینقصون، آپ کے ماننے والے آئے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا کم ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یزیدون ینقصون لا ینقصون، کم نہیں ہو رہے، بلکہ کیا فرمایا؟ یزیدون، بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مزید اس کی وضاحت فرمائی جب ہرقل نے، کیسر روم نے یہ سوال کیا بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں آپ کے پروانے، آپ کے مطیع اور فرمانبردار اور اسلام قبول کرنے والے؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ساتھ یہ بھی جواباً کہا ہم رکاوٹیں ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ بکھر جائیں، ان کا شرازہ بکھر جائے، منتشر ہو جائیں اور اسلام سے دور ہو جائیں، بس ان کے اندر نفرت، انارکی پھیلا دیں، پروپیگنڈا کر دیں۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں، لیکن ناطقہ بند کرتے ہیں، معاشی بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہو ہم کبھی دینے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور ایسا انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو سفیان کہہ رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کیسر روم ہرقل نے اس پر بھی تجزیہ کیا۔ اس نے کہا ایمان کا یہی معاملہ ہے، جس بندے کے دل میں ڈر کر جاتا ہے یہ ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، رفتہ رفتہ اس میں پختگی آتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام اور ایمان کی تاثیر میں، اس اسلام اور ایمان کی تاثیر ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا دبا دو گی، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی اسلام بڑھ رہا ہے نا، پھیل رہا ہے، مگر نالاں ہیں ہماری کرتوتوں سے غیر مسلم، ہماری کرتوتوں سے خائف ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھیں تو دنیا کے اندر سب سے سچا اور سچا مذہب اسلام ہے، اگر حرکتیں اور کرتوتیں مسلمانوں کی دیکھیں تو نکھٹے لوگ یہ ہیں، نکمے لوگ یہ ہیں۔ کیا یہ 2 نمبری ہمارے مسلمانوں کے اندر ان کی نسبت زیادہ نہیں؟ واقعتاً زیادہ ہے۔ تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں، دانشور یہی کہتے ہیں، اس کا حساب کتاب لگایا جاتا ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، حکمرانوں کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، عوام کا بھی، یہ کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس وقت تو اسلام پھیل رہا تھا۔ اچھا بات دور نہ چلی جائے، کہا یہ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو کن کہہ کر، ہرقل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو کن کہہ کر پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنے پیاروں کا آزماتا ہے، یہ اس کا قانون، ضابطہ اور اصول اور رول ہے۔ حضرت
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو چھٹا سوال تھا۔ اور اسی طرح ساتواں سوال، کیا کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کس بنیاد پر ہوا ہے؟ لوگ تو بڑھ رہے ہیں نا، اسلام قبول کر رہے ہیں، کبھی کوئی مرتد ہوا ہے؟ اس نے اپنا کسی لالچ میں آ کر، عہدے اور منصب کی لالچ میں آ کر، اور اس نے دنیا کے اقتدار اور وزارتوں کے حصول کے لیے، خلافت کے لیے، ملوکیت کے لیے، لا حاصل کیا جو اصطلاحیں رائج، کسی لالچ میں آ کر کبھی کسی نے کہا تو نہیں میں اسلام چھوڑتا ہوں؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ آپ پر جانیں نچھاور کرنے والے ہیں، وہ لوگ تن من دن کی قربانی دینے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ تو وہ تھے نا، جب پیارے نبی لعاب زمین پر بسا اوقات پھینکنے لگتے، صحابہ کرام آگے ہاتھ کر لیتے اور بطور تورک اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ آپ کے پسینہ مبارک کو خوشبو میں ملاتے تھے۔ حضرت ام سلیم کہتے ہیں خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے، اس قسم کی خوشبو دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ یہ میرے محبوب کو، میرے مرشد کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کے جو موئے مبارک ہے، آپ کے جو ناخن مبارک ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی تبرک رکھا ہے۔ آپ کا لعاب حضرت علی کی آنکھوں پہ نہیں لگا، آپ کا لعاب حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر نہیں لگا۔ آپ کو کیا اللہ نے معجزات عطا نہیں کیے؟ یہ ساری خصوصیات اللہ نے محمد مصطفیٰ کے اندر جمع فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس مرشد کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مرشد تو ہم نے 35,000 اور لاکھوں بنا رکھے ہیں، مرشد ایک ہی ہے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نبی ہیں، خاتم النبیین، باقی سارے امتی ہیں۔ مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والا، راستہ دکھانے والا۔ تے جے کوئی رستہ دکھاؤن تو علاوہ وہ کہے کہ نہیں آ میرے کو مانگ، وہ مرشد نہیں ہوتا۔ مرشد وہ ہوتا ہے، یہ جو مرشد وہ ہوتا ہے جو کہے کہ آؤ میں اس در پر لے کر جاؤں، جو جب بھی جاتا ہے اپنی مراد پاتا ہے۔ ہمارے مرشد نے اس معبود کی تعلیم دی ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچایا ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ وہ ساتواں سوال تھا۔ بلکہ حضرت ابو سفیان نے کہا ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی، ان کے اوپر ان کو گرم کوئلوں اور انگاروں پر لٹایا جاتا ہے تب بھی وہ مرتد نہیں ہوتے، تب بھی اسلام میں چھوڑتے۔ نیچے لٹا کر بھاری پتھر کی سلیں سینے پر رکھی جاتی ہیں کہ اسلام ترک کر دیں، مرتد ہو جائیں، پھر بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سولی پر چڑھایا جاتا ہے، وہاں بھی کلمہ پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی یہ کہتے ہیں ظالموں یہ بات کہتے ہو محمد مصطفیٰ کو سولی پہ چڑھایا جائے، ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پہ کانٹا چبھ جائے۔ اور اسی طرح کہا کہ رسیوں ان لوگوں کے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ گلے میں رسیاں ڈال کر اباس نوجوان ان کو گھسیٹتے ہیں، پھر بھی وہ اسلام ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا ہم آج اپنے اسلام اس قدر پختہ ہیں؟ ہمیں تو کوئی لالچ دے جرمن کا پاسپورٹ بنا کر ہم دیتے ہیں، فری میں ویزا لگاتے ہیں، آؤ، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، معیشت کا مسئلہ ہے نا، پھر کیا ہوا؟ قادیانی ہے، پھر کیا ہم نے اپنا مسئلہ ہم کون سا اپنا غیر مسلم ہو گئے؟ نہیں، ایسی مراعات پہ لعنت بھیجیں جو ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم کر دے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آپ کی ہو پرواز میں خدا ہے۔ یہ تھا ساتواں سوال جس پر تجزیہ کیا حضرت اپنا کیسر روم نے، ہرقل نے تجزیہ کیا، کہا سچی توحید اور ایمان کی حلاوت ایسی ہی ہے کہ جتنی مرضی اذیتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، بندہ ڈگمگاتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ بلکہ وہ لوگ تو یوں تھے، شاعر نے نقشہ کھینچا جو ان لوگوں پر صادق آتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے سچے پروانے تھے۔ ہری ہے شاخ تمنا، وہ اذیتیں برداشت کر کے بھی کہتے تھے ہری ہے شاخ تمنا، ابھی کٹی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی، مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیز
ایک سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر چکی تو نہیں. یہ تھے پیارے نبی کے سچے پروانے اور محب. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور اپنا کردار پہ ہم نظر ثانی کریں. یہ تھا وہ 7واں سوال. 8واں سوال یہ تھا حل یغدو، کیا اس نبی نے کبھی دھوکہ بھی دیا ہے؟ عہد و پیمان تو نہیں کبھی توڑا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے نبی کے سسر تھے، اللہ نے بعد میں اسلام کی دولت سے نوازا، لیکن اقرار اس بات کا اس وقت کر رہے ہیں جب مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہا کبھی عہد و پیمان نہیں توڑا. وہ وعدے کے پکے ہیں، وعدے کے پکے ہیں. لیکن امثال معاہدت، ہاں یہاں تھوڑا سا آ کر نا ذرا تھوڑے سے الفاظ جو ہے نا وہ مضبوط نہیں تھے حضرت ابو سفیان کے. اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے. ظاہری بات ہے پھر دوسری طرف بھی کھینچا تانی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ تو سردار ہیں، آپ کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں اور بہت نرم گوشہ رکھ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دیکھتے ہیں اس سال ایک معاہدہ ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسلمانوں کے نبی ہیں، کیا معاہدے میں کا وہ انجام کیا ہوتا ہے اس پر پورا اترتی ہیں کہ نہیں؟ یہاں تھوڑے سے الفاظ میں ذرا کہنا انہوں نے ایسے الفاظ بولے، نرم الفاظ بولے. پیچھے سارے الفاظ سوالات کے جواب پورے وثوق کے ساتھ کہتے ہیں. میں کہنے لگا تھا کہ نہیں ایسے نہیں ایسے، پر میرے اندر جرت نہیں ہوئی کہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں ایسی ویسی بات کروں. یہاں آ کر تھوڑا سا نرم گوشہ کہ ہو سکتا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس سال معاہدہ ہوا ہے، معاہدے پہ پورا محمد مصطفیٰ اترتے ہیں یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جنگ کے بارے میں جو معاہدہ تھا 10 سالہ جنگ رکی رہے گی. کیسر نے کہا، کیسر روم نے کہا، اس پر تجزیہ کہا. اب کیسر روم، حضرت ابو سفیان نے تو اس وقت نرم گوشہ اپنایا، کیسر روم نے دبنگ الفاظ اور 2 ٹوک الفاظ کہے. کہا نبی کبھی عہد شکنی نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد و پیمان کو کبھی نہیں توڑتے. یہ تو دنیا داروں کا وتیرہ ہے. یہ ہرقل کیسر روم وہ اس بات کا جواب دے رہا ہے. نبی تو ایسا نہیں کرتے، یہ تو دنیا داروں کا ایسا کام ہے. یہ تھا وہ 9واں سوال. 10واں اور 11واں سوال. بعض نے 10 کیے ہیں، بعض نے اس کا ایک جز بنا کر آگے 11واں نمبر دیا اس کو. ان سے کبھی جنگ بھی ہوئی ہے اور اسی سوال کا اگلا حصہ ہے، بعض نے اس کو 2 سوال بنا دیے. جنگ ہوئی ہے تو پھر کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، ہارتا کون ہے اور جیتتا کون ہے؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ہاں جنگ بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے، کبھی وہ جیتے کبھی ہم ہارے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں معاملہ تو ایسا ہی ہے، کنویں کے ڈول کی طرح ہے. کنویں کا جو ڈول ہوتا ہے نا، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں. کنویں پہ پانی لینے جاتے ہیں نا تو پرانے بزرگوں نے تو دیکھا ہوا ہے کنواں. آج بھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پرانے رسوم و رواج اور وہ پرانا کلچر اور وہ پرانی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہ شاندار دور تھا، کیا وہ محبتیں تھیں، کیا وہ پیار تھا. آج تو نفرتیں جنم لے رہی ہیں، نفرتیں. آج تو چھوٹی سی بات پر ہم سیخ پا ہوتے ہیں. آج سے 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، 30-35-40 سال پیچھے چلے جائیں، بزرگ موجود ہیں، لوگوں کے اندر حوصلہ ہوتا تھا، بات سنتے تھے ایک دوسرے کی. زیادہ سے زیادہ کوئی گرم مزاج اپناتا تھا، لہجے میں گرمی آ جاتی تھی، اور کوئی زیادہ ہوا تو کسی کے ایک آدھ تھپڑ لگا دیا. اب تو کہتا ہے کہ بات کر تو صحیح، لو برسٹ آیا، گولی آئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امت مسلمہ کی یہ کرتوتیں ہیں ہماری، اور سیرت ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ پیارے نبی جنہوں نے دشمنوں کے زخموں پر بھی مرہم رکھی ہے، اور ہم اپنوں کو زخمی کرتے ہیں بلکہ جان سے مار دیتے ہیں. اگر کسی کو زخم لگا تو زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. اخوت کا یہ مطلب ہے کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. آج نفرتیں جنم لے رہی ہیں، نفرتیں، قدورتیں جنم لے رہی ہیں، کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یار یہ کیا بات ہوئی؟
چاہے کوئی سیاسی رہنما ہو، کوئی مذہبی رہنما ہو، کس کو حق حاصل ہے کہ وہ گن پوائنٹ پر کسی کے اوپر زبردستی کرے یا کسی کی بات سے اختلاف ہو تو اس کو اڑانے کی، اس کو مار دینے کی کوشش کرے؟ یہ جس ممبر پہ ہم کھڑے ہیں، یہ جس مسجد میں ہم موجود ہیں، جس اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ، انتہا پسند لوگ، ایسی کالی بیڑیں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہوں، کسی بھی وہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، ان کا احتساب ہونا چاہیے، جنہوں نے ملک کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظالم کے سپرد کرتا ہے۔ مگر یہاں معاملہ ہی الٹ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باہم شیر و شکر ہو جائیں، کسی کی بات سنیں، ماننی نہیں ماننی یہ اپنی مرضی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرنا، نہ کرو، کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے میں نے عیسائی رہنا، عیسائی رہے۔ اسلام تو یوں آزادی دیتا ہے، وہ آزادی نہیں۔ جب اسلام قبول کر لیا پھر آزادی نہیں، پھر غلامی۔ غلامی کس کی؟ غیروں کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، شریعت کی۔ ہم تابع دار بن جائیں گے، سرکل میں آ جائیں گے، پھر ہم اسلام کی باتیں مانیں گے اور اس کو ہم اپنے لیے اعزاز اور باعث نجات سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیغمبر امن بن کر تشریف لائے۔ آپ نے تو یوں بھی فرمایا کہ جنگ میں غیر مسلموں کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مگر عجیب معاملات ہیں حضرات گرامی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر کیسر روم نے، ہرقل نے یوں تجزیہ پیش کیا کہ نبی عہد شکنی نہیں کرتے، نبی وعدے کا ایفا کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں وعدے کو۔ یہ تو دنیا داروں کی روش ہے کہ وہ وعدہ شکنی کرتے ہیں، پیغمبر تو، نبی تو اس طرح عہد شکنی اور وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ہاں جی، کبھی وہ جنگ جیتے کبھی ہم۔ کہنے لگے کہ کنویں کے ڈول کی مانند ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کنویں کے ڈول پہ نا ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ کبھی کوئی جدا کہتے ہیں نا ناسدیاں جڑا نا کٹھا ہی وان، جب میدان لگتا ہے کبھی کوئی جیتا ہے کبھی کوئی جیتا ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں جیسے کنویں کے ڈول پر کبھی کسی کا اختیار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ پانی بھر دیتے، اسی طرح جنگ کا معاملہ ہے، کبھی وہ جیتے ہیں کبھی ہم جیتے ہیں، کبھی وہ ہارتے ہیں کبھی ہم ہارتے ہیں۔ ان کا اشارہ تھا حضرت ابو سفیان کا کہ بدر کے میدان میں مسلمان جیتے، احد کے میدان میں ہم جیتے۔ مگر یہاں شارحین نے وضاحت کی ہے احد کے میدان میں بھی اگرچہ تھوڑی بہت مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا آیا ہے، لیکن حقیقی کامیابی تو پھر مسلمانوں کی ہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے وہ اوصاف عطا فرمائے، ان اوصاف کو اپنانا ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنا۔ آخری سوال یہ تھا ہرقل کا، کیسر روم کا، حضرت ابو سفیان سے، اور بتاؤ تو صحیح پھر وہ نبی تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ وہ نبی حکم کیا دیتا ہے؟ ساری آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کے بارے میں سوالات کیے۔ حضرات گرامی، سیرت اور کردار بہت بڑی چیز ہے۔ صورت سیرت کی محتاج نہیں ہوتی، صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے، سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ بندہ رنگ روپ کا، نقش نین کا، رنگ و نسل کا اتنا اعلیٰ بے شک نہ ہو، لیکن اگر وہ با کردار ہے تو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ رب کی جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ابو لہب کتنا خوبصورت تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ کون ابو لہب؟
جس نے کہا تھا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد ہمیں اس لیے جمع کیا تھا جب آپ نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کا اقرار کر لو، دل و جان سے مان لو، اس کے تقاضے پورے کرو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی آپ کے ہاتھ کہنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے جواباً فرمایا، پیارے نبی کا دفاع عرش والے رب عظیم نے آسمان کی بلندیوں سے کیا۔ ابو لہب تو کون ہوتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تیری بیوی تیرے کسی کام نہیں آئے گی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ پورا گرانا پیارے نبی کا دشمن تھا، بدترین دشمن۔ پیارے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، رنگ و نسل کا آلہ تھا لیکن با کردار نہیں تھا، بد کردار تھا، لعنتیں اور پھٹکاریں برسی۔ اگر آج اللہ نہ کرے ہم بھی اسی روش پہ چلتے رہے کہ میرے محلے دار مجھ سے تنگ ہوں، میرے رشتہ دار مجھ سے تنگ ہوں، میری سوسائٹی کے لوگ تنگ ہوں، میں مسجد میں آؤں تو نمازی مجھ سے سائڈ پہ ہو کر جا کے نماز پڑھے کہ میں نے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، کیا فائدہ ہے میرے مسلمان ہونے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ گھر سے آپ محبت کے ساتھ کھانا لا کر خود پیش کرتے تھے، کوئی سیکٹری نہیں تھا، آپ خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنا پسند کرتے تھے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے، پیارے نبی چاہتے تھے کہ میں اپنے مریدوں کو تنگ نہ کروں، کسی کے سے سوال نہ کروں، اور مرید یہ چاہتے تھے کہ پیارے نبی ہماری ذمہ داری لگائیں۔ یہ پیری مریدی کا مزہ ہے نا۔ حضرت ثمامہ بن اسال ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے چودھری تھے، لا کر کھانا رکھتے ہیں، پیار محبت سے وہ آگے سے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، بد زبانی بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی پھر مسکرا کر آپ بولتے ہیں۔ آپ نے پرسوں ہم ایک بیان سن رہے تھے مولانا نجیب اللہ طارق صاحب استاد جی حافظہ اللہ کا، یہ مسجد امین پر مزار مسجد میں نا آگاہی سیرت کورس عصر کی نماز کے بعد بڑا پیارا ہو رہا ہے، 15 منٹ کا صرف ایک لیکچر ہوتا ہے سیرت کے حوالے سے۔ انہوں نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ غور کریں، حضرت ثمامہ بن اسال کو جب مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ پیارے نبی نے باندھا تھا، آپ نے ایک دن بھی اس کو تبلیغ نہیں کی بھی مسلمان ہو جا، میں تینوں تاں چھڑنا، آپ نے ایک دن بھی تبلیغ نہیں کی۔ وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہم تبلیغ کرنے میں سب سے آگے اور ہم بد کردار، لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایک دائی مبلغ، آپ سارے دائی ہیں، یہ ٹھیکہ مولویوں کا نہیں ہے، بس علماء کا نہیں، بلغوا انی ولو آیہ، کسی کے پاس ایک آیت ہو، پیارے نبی نے فرمایا وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ، آپ بھی مبلغ ہیں۔ مبلغ کا یہ کام ہوتا ہے، بڑی تحمل والا ہوتا ہے، بڑا بردبار ہوتا ہے، کوئی بدتمیزی بھی کرے اس کو پیار محبت سے پیش آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مبلغ، دائی اور آپ مصلح تھے، لوگوں کی بڑی آسان انداز سے اصلاح فرمایا کرتے، ایک دن بھی تبلیغ نہیں کی۔ وہی ثمامہ بن اسال جب پیارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ آج تمہیں آزاد کیا، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اپنا بنا کر اب کہتے ہو آزاد کر دیا۔ پیارے نبی کا کردار دیکھ کر، آپ کی خوش اخلاقی دیکھ کر، آپ کا نرم لہجہ اور مزاج دیکھ کر مسلمان ہو گئے حضرت ثمامہ بن اسال۔ اور یہ وہی ثمامہ بن اسال کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے برا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، چہرہ دنیا میں کسی کا نہیں، اور آپ سے بڑھ کر نعوذ باللہ مدینہ طیبہ کے بارے میں کہا کہ کوئی بری بستی نہیں۔ جب آپ کا کردار دیکھا کہا سب سے اچھا شہر مدینہ طیبہ ہے، اور سب سے بہترین شخصیت اور چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی ثمامہ بن اسال تھے، کہتے ہیں کہ ہم روکتے تھے کہ نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری معاشی لحاظ سے بائیکاٹ کیا جائے، کوئی چیز ان تک نہ جائے، وہ ایسے بھوکے مر جائیں، وہ لوگ آپ کے صحابہ بھی مر جائیں، آپ کے اہل بیت مر جائیں، نعوذ باللہ۔ پھر جب اسلام قبول کیا
کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سارا کچھ ہوگا، آپ جو ذمہ داری لگائیں گے، ہر لحاظ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا۔ تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم با کردار مسلمان بنے۔ آخری سوال یہی تھا ہرقل کا، کیسر روم کا، حضرت ابو سفیان سے، وہ نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ وہ بڑی محبت سے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اپنے بڑوں کے طریقے چھوڑو، اپنے بڑوں کے طریقے چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، طریقہ میں محمد کا اپناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، صلہ رحمی کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، سچ بولو، پاک دامن بن جاؤ، پاک دامن۔ کوئی مرد کوئی عورت میلی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی کردار پر انگلی نہ اٹھائے، یہ نہ ہو بازار میں عورت جا رہی تو آنکھیں پھاڑ کر غیر محرم مردوں کی طرف دیکھے، یا غیر محرم مرد میلی نگاہ سے ماں بہن بیٹے کی طرف دیکھیں، ایسا نہ ہو، پاک دامن بن جائیں۔ وہ پیغمبر یہ تعلیم دیتا ہے۔ اور صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو جوڑیں، رشتہ داروں کو جوڑیں، توڑیں نہ۔ یہ تعلیم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ہمیں چلنا ہوگا، اسی کو اپنائیں گے تو کامیابی ملے گی۔ وما علیہ الا